سندرپور جنگل میں کافی دنوں سے تیز بارشیں چل رہی تھیں۔ زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے جنگل کے کافی حصوں میں پانی بھر چکا تھا۔ روز مسلسل بارشیں ہونے سے پانی بڑھتا جا رہا تھا۔ اس سب میں ٹونی چڑیا اور اس کا پتی ٹونا بہت پریشان تھے۔ ٹونا جی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بارشیں رکیں گی۔ جنگل میں پانی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر کچھ دن مزید ایسا ہی رہا تو یہ پانی سب کچھ بہا کر لے جائے گا، اور مجھے تو اپنے گھونسلہ ٹوٹنے کی بھی بہت فکر ہو رہی ہے۔ ہمارا یہ پہلا انڈا ہے، مجھے اس سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، اور آس پاس رہنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ تم فکر مت کرو، اوپر والا سب کچھ ٹھیک کرے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ بارشیں روز تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی، اور پھر ایک دن جنگل میں بہت زوروں کا باڑھ آتا ہے، اور وہ باڑھ اپنے ساتھ بہت کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ بہت سے پکشیوں کے گھونسلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح ٹونی چڑیا کا گھونسلہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا انڈا نیچے گر جاتا ہے، اور پانی کے بہاؤ میں کہیں دور چلا جاتا ہے۔ ٹونی، تم فکر مت کرو، اوپر والا کچھ بہتر ہی کرے گا۔ مجھے لگتا ہے کچھ دنوں میں یہ پانی اتر جائے گا، پھر میں جا کر خود انڈا ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ لیکن وہ بارشیں رکتی نہیں ہیں، اور پھر ان بارشوں میں ہی ٹونی کے پتی ٹونا کی بھی مرتیو ہو جاتی ہے۔ اب تو ٹونی بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ سبھی پکشی اسے حوصلہ دے رہے تھے۔ ٹونی، تم پریشان مت ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں نا۔ ہم خود ساتھ مل کر تمہارے انڈے کو ڈھونڈیں گے۔ مجھے اوپر والے پر پورا یقین ہے، تمہارا انڈا ضرور ملے گا۔ دوسری طرف وہ انڈا پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتا ہوا دوسرے جنگل تک پہنچ جاتا ہے۔ جھیل کے کنارے پر جا کر رک جاتا ہے۔ اسی جھیل کے کنارے کے پاس ایک غار میں ایک دیالو جن رہتا تھا۔ وہ بہت نیک جن تھا۔ ایک دن وہ ندی پر پانی پینے کے لیے آتا ہے۔ اسے وہ انڈا پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ارے، یہ انڈا کہاں سے آیا؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس جنگل میں تو کوئی بھی پکشی نہیں رہتا، تو پھر یہ انڈا کہاں سے آیا؟ لگتا ہے پانی کے بہاؤ کے ساتھ کہیں آ گیا ہوگا۔ چلو، میں اسے اپنی غار میں لے جاتا ہوں۔ آج شام کو اس کا آملیٹ بنا کر کھاؤں گا۔ وہ جن اس انڈے کو غار میں لے جاتا ہے۔ غار میں کافی گرمی تھی۔ شام ہونے سے پہلے ہی اس انڈے میں سے ایک ننھا سا پیارا سا چڑیا کا بچہ نکل آتا ہے۔ یہ تو ایک بچہ نکل آیا ہے۔ اوہو، چلو کوئی بات نہیں، یہ بچہ کتنا پیارا ہے۔ چڑیا کا بچہ بھی اپنے سامنے اتنے بڑے جن کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ ماں، میری ماں کہاں ہے؟ ارے، تمہاری آواز کتنی سندر ہے نا، تمہاری ماں یہاں پر نہیں ہے، تم مجھے ایک جھیل کے کنارے پر ملے ہو۔ میں تمہیں آج صبح ہی یہاں پر لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا، شاید تم کہیں سے پانی کے ساتھ بہہ کر آئے ہو۔ مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ اوہ ننھے بچے، تم فکر مت کرو، میں کوشش کروں گا تمہاری ماں کو ڈھونڈنے کی۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، میں تمہارے لیے کہیں سے دانا ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ میں تمہیں منٹو کہہ کر بلایا کروں گا۔ تو منٹو، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ واہ، بہت مزہ آیا، میں نے تو پیٹ بھر کر کھا لیا۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ نہیں بچے، مجھے بھوک نہیں لگی۔ میں آپ کو کیا کہہ کر بلاؤں؟ تم مجھے کاکا کہہ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے کاکا۔ کتنی پیاری آواز ہے نا تمہاری، اور تمہارے منہ سے کتنا اچھا لگ رہا ہے نا یہ سب۔ تم نے کھانا کھا لیا ہے، اب تم کچھ دیر آرام کرو، میں اپنے کھانے کا کچھ بندوبست کر کے آتا ہوں، شام کو ملتے ہیں۔ کاکا آپ آ گئے، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ او میرے پیارے بچے، میں آ گیا ہوں، میں تمہارے پاس ہوں نا، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کاکا، میں آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ پھر منٹو کاکا کے اوپر چڑھ کر سو جاتا ہے۔ کاکا، مجھے کوئی اچھی سی کہانی سناؤ نا۔ ارے بیٹا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے اور اپنے پتا جی کی کہانی سناتا ہوں۔ پھر وہ دیالو جن اسے کہانی سناتا ہے۔
تو منٹو زور زور سے ہنسنے لگتا ہے۔ تبھی اسی وقت اس کے منہ سے ہیرے موتی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیالو دن نے دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے۔ کاکا کو بھی اس کے ساتھ رہنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ کافی دن اسی طرح بیت جاتے ہیں۔ چڑیا کا بچہ منٹو اب کافی بڑا ہو چکا تھا۔ ادھر دوسری طرف جنگل میں سے بھی کافی زیادہ پانی اتر چکا تھا۔ ٹونی کو اب بہت بے چینی سے اپنے بچے کو ڈھونڈنے کا انتظار تھا۔ وہ کالو کے پاس جاتی ہے۔ کالو بھائی، آپ نے کہا تھا نا کہ بارش رکنے کے بعد آپ میرے ساتھ چل کر میرا انڈا ڈھونڈیں گے۔ اب تو جنگل سے کافی زیادہ پانی نکل چکا ہے، آپ لوگ میرے ساتھ چلے نا۔ ارے ٹونی، تم بھی بالکل بدھو ہو۔ اتنے دن ہو گئے ہیں تمہارے انڈے کو گم ہوئے، اب پتہ نہیں وہ کہاں پر ہوگا اور کہاں پر نہیں۔ شاید ہو بھی نہ، شاید وہ کہیں ٹوٹ کر پانی کے ساتھ بہہ گیا ہو۔ نہیں، مجھے اوپر والے پر پورا وشواس ہے، وہ ضرور میرے انڈے کی رکشا کرے گا۔ آپ پلیز میرے ساتھ چلیں۔ دیکھو بھائی، میں تو تمہارے ساتھ نہیں جانے والا اور نہ ہی میرے پاس کوئی فالتو وقت ہے، تم خود ہی جاؤ۔ پھر ٹونی خود ہی اپنے انڈے کو ڈھونڈنے نکل جاتی ہے۔ وہ راستے میں جاتے ہوئے کافی زیادہ پکشیوں سے پوچھتی ہے۔ وہ کافی دن تک اپنے انڈے کو ڈھونڈتی رہتی ہے، لیکن اسے کہیں بھی کوئی اس کے ملنے کے آثار نہیں نظر آتے۔ پھر ایک دن وہ تھک ہار کر مایوس ہو کر اسی پیڑ پر ایک الو رہتا تھا۔ وہ چڑیا کو یوں پریشان دیکھ کر اس کے پاس آتا ہے۔ ارے بیٹی، کیا بات ہے، تم بہت پریشان دکھائی دے رہی ہو۔ ٹونی اسے سب کچھ بتاتی ہے۔ اچھا، تو یہ بات ہے، میں اسی پیڑ کے اوپر رہتا ہوں اور یہ پیڑ کافی بلندی پر ہے۔ جب سیلاب آیا تھا تو میرا پیڑ اس سیلاب سے محفوظ رہا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ پانی کا بہاؤ اس جنگل کی طرف جا رہا ہے، تم اس جنگل کی طرف جاؤ، شاید تمہیں وہاں پر تمہارا انڈا مل جائے۔ ادھر منٹو اور دیالو جن بہت مزے سے زندگی گزار رہے تھے۔ اب تو دیالو جن روز منٹو کو اپنے اوپر بٹھا کر باہر بھی لے جایا کرتا تھا اور اسے سارے جنگل کی سیر کرایا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک دن دیالو جن منٹو کو اپنے اوپر بٹھائے اسے پیڑ کے آم کھلا رہا تھا۔ تبھی ٹونی چڑیا وہاں سے گزرتی ہے۔ یہ بچہ تو بالکل مجھ جیسا لگ رہا ہے۔ ٹونی جب پاس جا کر دیکھتی ہے تو وہ ایک بہت بڑا جن تھا۔ پہلے تو وہ ڈر جاتی ہے، وہ جن تو پہلے ہی چڑیا کو دیکھ کر سب کچھ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بچہ اس کا ہی ہے۔ پھر وہ اسے ساری بات بتا دیتا ہے۔ منٹو بھی اپنی ماں سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے منٹو کا بہت خیال رکھا، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ نہیں ننھی چڑیا، اس میں احسان کی کیا بات ہے، مجھے بھی منٹو بہت پیارا ہے، تم اسے لے جاؤ لیکن اس کا بہت خیال رکھنا۔ کاکا، میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ دیکھو بیٹا، تم اس دنیا کے رہنے والے ہو، میں اس دنیا میں اکیلا ہی رہتا ہوں، تم زیادہ دیر تک میرے ساتھ نہیں چل پاؤ گے، تم جاؤ بیٹا۔ لیکن کاکا، دیکھو بیٹا، میں تم سے ملنے ضرور آیا کروں گا، تم اب یہاں سے جاؤ۔ دیکھو نا، تمہاری ماں تمہارے لیے کتنی پریشان ہے۔ ٹھیک ہے کاکا، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ آپ مجھے روز ملنے آیا کرو گے۔ پھر وہ اسے ساری بات بتاتا ہے کہ کیسے منٹو کے ہنسنے سے اس کے منہ سے ہیرے اور موتی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تمہیں اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا اور اسے سب کی نظروں سے بچا کر بھی رکھنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی لالچی پکشی کو اس بات کا پتہ چلے اور وہ کوئی اس کا غلط استعمال کرے۔ ٹھیک ہے، میں اس کا خیال رکھوں گی۔ منٹو اپنی ماں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ایک جنگل میں ٹونی چڑیا، کالو کوا اور مٹھو طوطا رہتے تھے۔ کچھ اور پنچھی بھی ان کے آس پاس کے پیڑوں پر ہی رہتے تھے۔ ٹونی بہن، میں دانا لینے جا رہا ہوں، تم تھوڑی دیر چنٹو کا دھیان رکھنا، میں بس ابھی آیا۔ ٹھیک ہے مٹھو بھیا، میں اچھے سے دھیان رکھوں گی۔ سبھی آپس میں مل جل کر رہتے تھے، ایک دوسرے کے ہمیشہ کام آتے۔ ان میں صرف کالو کوا ہی ایسا تھا جو کسی کے کام نہیں آتا اور سب سے الگ رہتا۔
ان سب کے بچے بھی آپس میں گہرے دوست تھے، صرف کالو کا بچہ مرچو ہی تھا جو کسی کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا اور سارا دن شرارتیں کر کے سب کو پریشان کرتا۔ ایک دن بگولا آیا، کالو تمہارے مرچو نے آج پھر میرا گھونسلہ توڑ دیا، تم منع کیوں نہیں کرتے اسے؟ تم نے کچھ کہا ہوگا اسی لیے تو اس نے گھونسلہ توڑا، پاگل نہیں ہے وہ، تم سب لوگ جلتے ہو مجھ سے اور میرے بچے سے۔ اسی طرح کوا مرچو کو بجائے منع کرنے کے اس کی حوصلہ افزائی کرتا اور دوسرے کا ہی قصور نکالتا۔ آج تو حد ہی ہو گئی، مرچو نے ٹنکو کو بری طرح سے مارا اور اس کا ایک پنکھ توڑ دیا۔ ٹونی سب پکشیوں کو لے کر کالو کے گھر پہنچ گئی۔ کالو بھیا دیکھو تمہارے مرچو نے کتنی بری طرح سے میرے ٹنکو کو مارا ہے، تم اس سے پوچھو آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ بابا میں نے کچھ نہیں کیا، یہ ٹنکو میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہو تم؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم دونوں کھیل رہے تھے تو اس نے آ کر ہمارا کھیل خراب کر دیا، اور جب ٹنکو نے اس سے پوچھا تو اس نے ہمیں مارنا شروع کر دیا۔ دیکھو کوے بھیا یہ بدماشی اب نہیں چلے گی، تمہارے بچوں نے روز کوئی نہ کوئی نقصان کیا ہوتا ہے، ہم مزید برداشت نہیں کریں گے۔ نہیں تو کیا کر لو گے تم؟ ایسے ہی رہیں گے ہم، جو ہوتا ہے کر لو۔ اس بات کا تم ایک دن بہت نقصان اٹھاؤ گے، تب تمہارے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ آئندہ سے ہم بھی چپ نہیں رہیں گے، کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ناگو سانپ وہاں سے گزرا، اسے وہ جگہ کافی پسند آئی اور وہ وہیں پاس ایک بل میں رہنے لگا۔ مرچو نے ایک دن سانپ کو بل سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی۔ روز جب سانپ کھانا کھا کر واپس بل میں جاتا تو وہ اس کے اوپر سے پتھر پھینکتا۔ ٹونی ایک دن یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، وہ کالو کے پاس گئی۔ کالو بھیا ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، میں نے آج مرچو کو سانپ کے بل میں پتھر پھینکتے دیکھا تھا، وہ بہت غصے میں تھا، اگر اسے پتا چل گیا کہ یہ کام مرچو کا ہے تو وہ کہیں اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ اس پر کوے نے کہا، تم اپنے مشورے پاس رکھو، ہم اپنا نفع نقصان جانتے ہیں، میرا بیٹا بہت ہوشیار ہے، تم اپنا راستہ ناپو۔ پاس بیٹھے ہی بگولے نے کہا، تم کیوں گئی اس کے پاس؟ وہ بہت مغرور ہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ پھر ایک دن مرچو جب پتھر پھینک کر واپس جا رہا تھا تو ناگو نے اسے دیکھ لیا۔ اوہ تو یہ کام اس مرچو کا ہے، آ جائے یہ کل، اچھے سے مزہ چکھاؤں گا اسے، روز میری نیند خراب کرتا ہے، اچھے سے علاج کروں گا اس کا۔ اگلے دن جب مرچو دوبارہ پتھر پھینکنے کے بعد جانے لگا تو ناگو نے فوراً سے اسے پیچھے سے ڈس لیا۔ دور بیٹھی ٹونی اور بگولا یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اوہ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، وہ مر جائے گا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اس مرچو کے ساتھ، تمہیں اب بھی اس کا خیال ہے؟ دیکھا نہیں کتنا تنگ کرتا تھا ہمیں، اور جب ہم نے شکایت کی تو اس نے کیسے ہمیں آنکھیں دکھائی تھی۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے بگولے بھیا، میں ابھی طوطے کو بلا کر لاتی ہوں، اس کے پاس ضرور سانپ کے زہر کی دوا ہوگی، میں ابھی جاتی ہوں۔ وہ طوطے کو بلا کر لاتی ہے، وہ اسے دوا لگاتا ہے، تبھی کوا بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوتا ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ برا کیا ہے، اگر آج تم لوگ نہ ہوتے تو میرا بچہ مر جاتا اور شاید پھر میرے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہتا، مجھے بس ایک دفعہ معاف کر دو۔
یہ تو ہمارا فرض تھا۔ کوئی بات نہیں کالو بھائی، تمہیں احساس ہو گیا ہے، یہی کافی ہے۔ اب اسے اچھے سے سمجھا دینا، آئندہ سے ایسی کوئی حرکت نہ کرے۔ میں نے دوا دے دی ہے، کچھ ہی دنوں میں آرام آ جائے گا۔ اس کے بعد وہ سب مل جل کر ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ کسی جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ شیر اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ وہ خود بھی شکار کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں کچھ ایسا کروں کہ شکار خود چل کر میرے گھر آئے۔ اس کے لیے اس نے لومڑی کو بلانے کا سوچا۔ اس نے بندر کو کہا کہ وہ لومڑی کو بلا کر لائے۔ لومڑی بہن، تمہیں آقا سلامت بلا رہے ہیں۔ جی حضور، آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں، کافی دنوں سے میری طبیعت کچھ خراب چل رہی ہے اور عمر بھی کچھ ایسی ہو گئی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اب زیادہ نہیں جی پاؤں گا۔ سوچ رہا تھا کہ اپنی زندگی میں ہی جنگل کی باغ دوڑ کسی سمجھدار کے حوالے کر دوں۔ کافی سوچا سمجھا، لیکن تمہارے علاوہ مجھے کوئی اور دکھائی نہیں دیا۔ کیا تم یہ ذمہ داری قبول کر سکتی ہو؟ جی حضور، جو آپ کا حکم ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ کیسا امتحان؟ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں روز میرے لیے ایک زندہ شکار کر کے لانا ہوگا، اور یاد رہے وہ شکار زندہ ہو۔ منظور ہے؟ وہ وہاں سے نکلی اور شکار کے بارے میں سوچنے لگی۔ تبھی اس کی نظر ندی کنارے کھڑے گدھے پر پڑی۔ کیوں نہ آج کے دن گدھے کو بیوقوف بنایا جائے؟ تمہیں بادشاہ حضور بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ خیریت ہے نا بہن؟ ہاں خیریت ہے۔ اصل میں وہ اپنے لیے ایک وزیر کی تلاش کر رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔ کیا سچ میں بادشاہ سلامت کا وزیر ہوں گا؟ ہاں نا، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ گدھے کو لے کر ساتھ چل پڑی اور وہاں جا کر شیر کو اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ گدھا کچھ بولتا، شیر نے فوراً سے اس پر حملہ کیا اور اسے وہیں ڈیر کر دیا۔ کیوں، کیسا رہا شکار بادشاہ حضور؟ بہت خوب لومڑی، بہت خوب۔ ہم نے یوں ہی تو تمہارا چناؤ نہیں کیا۔ لومڑی سوچنے لگی کہ شکار تو وہ کر لائی ہے، اس لیے شکار کا سب سے اچھا حصہ بھی اسی کے حصے میں آنا چاہیے۔ بادشاہ سلامت، آپ کھانے سے پہلے منہ ہاتھ دھو کر آ جائیں، پھر آرام سے تسلی سے کھانا کھائیے گا۔ ہاں، تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو۔ شیر کے جانے کے بعد لومڑی نے فوراً سے گدھے کا دماغ کھا لیا۔ شیر جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ گدھے کا دماغ غائب تھا۔ ارے، یہ گدھے کا دماغ کہاں گیا؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں بادشاہ سلامت، اگر گدھے کا دماغ ہوتا تو وہ میرے ساتھ یہاں کیوں آتا؟ سندربن جنگل میں ٹونی اپنے بیٹے بیلو کے ساتھ رہتی تھی۔ ٹونی کے پڑوس میں ہی کالو کوا رہتا تھا۔ کالو کوا بہت نیک پکشی تھا، لیکن وہ بیچارہ ابھی تک کنوارا تھا۔ کالو کی شادی کی بات بہت دفعہ چلی، مگر ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جایا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی بولا تھا۔ سبھی کالو کو کنوارا ہونے کے طعنے دیا کرتے تھے۔ اس کو خود بھی شادی کا بہت شوق تھا، لیکن شادی تھی کہ ہو ہی نہیں پا رہی تھی۔ ارے کالو، تو پھر کب شادی کی مٹھائی کھلا رہے ہو؟ مجھے تو لگ رہا ہے کالو کی شادی اس جنم میں نہیں ہوگی، شاید اگلے جنم میں ہو جائے۔ اڑا لو مذاق، دیکھ لینا، ایک ہفتے کے اندر شادی کر کے دکھاؤں گا۔ کالو دکھی ہو کر وہاں سے جمی کے پاس آتا ہے۔ جمی کبوتر جنگل کے پکشیوں کے رشتے کروایا کرتا تھا۔ وہ جمی کو ساری بات بتاتا ہے۔ ارے کالو چاچا، مجھ سے تو بات کر لینی تھی، ایک ہفتے میں اتنے کم دن ہوتے ہیں، کیسے تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈوں؟ جمی، مجھے نہیں پتا، اب تو تجھے کچھ کرنا ہی ہوگا، سبھی پکشی میرا مذاق اڑا رہے ہیں، اب تو بچے بھی مجھے بڈھا کنوارا کوا کہہ کر بلاتے ہیں۔ ایک رشتہ ہے میری نظر میں،
لیکن وہ کبھی بہت ہی خوبصورت اور کم عمر ہے، اس سے شادی کے لیے تجھے بہت خرچہ کرنا پڑے گا۔ کم عمر اور سندر کا سن کر تو کالو اور بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تم فکر مت کرو، میرے پاس بہت پیسہ ہے، ساری زندگی میں نے کمایا ہی تو ہے، کھانے والا تو کوئی بھی نہیں تھا، جتنا کہو گی اتنا خرچ کروں گا۔ جمی کبوتر بہت لالچی تھا، وہ کافی عرصے سے کالو کی دولت پر نظر جمائے بیٹھا تھا، یہ اس کے لیے بہت سنہرا موقع تھا۔ وہ اس کوی کے پاس جاتا ہے۔ سندڑی، کہاں ہو سندڑی؟ ارے جمی تم؟ ہاں، تمہارے لیے بہت اچھی خبر ہے، ایک مرغا ڈھونڈا ہے میں نے تمہارے لیے، سنو گی نا تو خوش ہو جاؤ گی۔ اچھا، کیا ہے بتاؤ ذرا۔ پھر جمی اسے ساری بات بتاتا ہے۔ ارے جمی، تیری عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے، اب میں کیا بڈھے سے شادی کروں گی؟ اتنی سندر ہوں اور ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ ارے بڈھا بالکل الو ہے، جیسا کہو گی ویسا کرے گا، دن کو رات کہو گی نا تو رات ہی کہے گا، اور ویسے بھی تم نے کون سا ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا ہے، بڈھا ہو گیا ہے بیچارہ، کتنے سال جی لے گا۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ تبھی سندری کی ماں کہتی ہے، ہمیں منظور ہے، تم بات چلاؤ۔ ادھر جمی بڑھا چڑھا کر کالو کو جا کر ساری بات بتاتا ہے۔ ارے جمی، تم نے تو میرا کام کر دیا، میں ذرا ٹونی بہن کو بتاؤں، پھر ہم کوی دیکھنے چلتے ہیں۔ ارے یہ ٹونی تو بہت تیز ہے، کہیں کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ ارے کالو، ابھی خود ہی چلتے ہیں، اور ٹونی جا کر کیا کرے گی؟ تم کوی دیکھاؤ، اگر پسند آ گئی تو ٹونی بہن کو بھی لے چلیں گے۔ جمی کالو کو ساتھ لا کر سندری سے ملوا دیتا ہے۔ سندری اپنے نام کی طرح بہت خوبصورت تھی، کالو تو پہلی ہی نظر میں اسے دیکھتے ہی فدا ہو گیا۔ مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، میں آج ہی اپنی بہن کو لے آتا ہوں۔ سندری بھی بہت شرمیلی ہونے کا ناٹک کرتی ہے۔ ٹھیک ہے موسی، ہم صبح ٹونی کی بہن کو ساتھ لے آئیں گے، پھر شادی کی بات بھی کر لیں گے۔ اگلے دن جب ٹونی کالو کے ساتھ آتی ہے تو وہ سندری کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ سندری تو کالو سے عمر میں بہت کم تھی۔ وہ اس کی ماں سے کہتی ہے، بہن جی، آپ کی بیٹی تو بہت پیاری ہے، اور میرا بھائی کالو تو آپ کی بیٹی سے عمر میں بہت بڑا ہے۔ کیا کریں بہن جی، مجبور لوگ ہیں ہم، غریب ہیں، جیسا بھی ہے اب ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، اور ویسے بھی ہم نے کالو کی نیک نامی کے بہت چرچے سنے ہیں، عمر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے نا، شادی کی بات طے کریں، مٹھائی کھلائیں موسی جی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے جمی بھائی، ہمیں پہلے کچھ پوچھنے تو دیجئے، اور شادی کے معاملات اتنی جلدی طے نہیں ہوتے۔ ارے ٹونی، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھ سے نہیں انتظار ہو رہا، بس تم جلدی سے شادی طے کرو، مجھے منظور ہے سب کچھ۔ پھر کچھ ہی دنوں میں کالو اور سندری کی شادی ہو جاتی ہے۔ پہلے کچھ دن تک تو سندری بالکل ٹھیک رہتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے اصل رنگ دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ ایک دن، ٹونی دیدی برا مت منائیے گا، مجھے آپ کا یوں روز روز ہمارے گھر آنا اچھا نہیں لگتا، آپ ذرا کم ہی آیا کریں۔ ٹونی کو سندری کی یہ بات بہت بری لگتی ہے، وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کالو جی، آج آپ کام سے جلدی آئیے گا، مجھے اپنی ماں کی طرف جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ گہنے کیوں نکال کر رکھے ہیں؟ پہلی بار ماں سے ملنے جا رہی ہوں، میری سب سہیلیاں بھی آئیں گی، اور آس پڑوس کے پکشی بھی، سب کو دکھاؤں گی نا کہ میرے پتی جی میرا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن سندری، تو اکیلی جا رہی ہے، یہ سب مت پہن،
جنگل کا راستہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور آتے آتے تجھے شام بھی ہو جائے گی۔ میں تو پہن کر ہی جاؤں گی۔ ماں یہ گہنے رکھ لے، ابھی تو میں اتنے ہی لا سکی ہوں۔ جمی ٹھیک کہہ رہا تھا، بڈھے کے پاس بہت دولت ہے اور کماتا بھی خوب ہے۔ ابھی تو ہم اس کی بیٹھ کر خوب کمائی کھائیں گے، جب دیکھیں گے نا کسی کام کا نہیں رہا تب چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے میری پیاری بیٹی، میں یہ سنبھال کر رکھوں گی۔ ماں تم 2-3 دن تک میری طرف چکر لگانا، میں باقی کا اور سامان بھی تجھے دوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تو یہ بڈھے سے جا کر کیا کہے گی؟ وہ گہنوں کا پوچھے گا نہیں؟ میں کہہ دوں گی کہ راستے میں کچھ پکشیوں نے مجھ سے سارا زیور لوٹ لیا۔ ہاں یہ بات ٹھیک رہے گی۔ پھر سندری وہاں سے گھر آ جاتی ہے۔ وہ گھر آ کر کالو کو ایسے ہی کہتی ہے، ارے سندری رو مت، اوپر والے کا اتنا ہی شکر ہے کہ تیری جان بچ گئی۔ زیور کا کیا ہے، میں تجھے دوبارہ بنوا دوں گا۔ کچھ دنوں بعد سندری کی ماں بھی اسے ملنے آتی ہے۔ وہ کافی زیادہ سامان پیک کر کے اسے دیتی ہے۔ یہ سب کرتے ہوئے اسے ٹونی دیکھ لیتی ہے۔ ارے یہ کم وقت ٹونی نے کہاں سے دیکھ لیا، یہ تو بڑا مسئلہ بنا دے گی۔ سندری کی ماں کے جانے کے بعد ٹونی اس کے پاس آتی ہے۔ سندری بہن، مجھے اچھا نہیں لگتا آپ سے یہ کہنا، لیکن میں پھر بھی آپ سے ایک بات کہوں گی۔ آپ ذرا سنبھل کر چلیے، کالو جی اتنی محنت سے کما کر لاتے ہیں اور آپ ایسے ہی اپنی ماں کو دے رہی ہیں۔ ٹونی اپنے کام سے کام رکھو، ہمارے معاملات میں دخل اندازی دینے کی ضرورت نہیں۔ دیکھ لیجئے گا آپ ایک دن بہت پچھتائیں گی۔ دن اسی طرح بیت رہے تھے۔ پھر کچھ دنوں بعد سندری ایک انڈا دیتی ہے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہوئے یا پھر دکھی، کیونکہ ابھی اس نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ کالو کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ سندری پریشانی کی حالت میں اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور آ کر اسے سب بتاتی ہے۔ سندری تو وہ انڈا توڑ دے یا پھر کہیں پھینک آ، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، تجھے ان جھمیلوں میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی اگر تیرے بچے ہو گئے تو آگے تجھے اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اور اس بڈھے کا کیا بھروسہ، کل کا مرتا آج مر جائے۔ سندری جب بھی انڈا توڑنے لگتی تو اس کا دل ڈر جاتا، اس کی ممتا جاگ جاتی اور وہ انڈا نہیں توڑتی۔ دن اسی طرح بیتتے جاتے ہیں اور پھر ایک دن صبح ہوتے ہی وہ انڈا پھوٹ جاتا ہے اور اس میں سے ایک ننھا سا کوا نکلتا ہے۔ سندری بہت خوش تھی، وہ اسے لے کر اپنی ماں کے پاس جاتی ہے۔ ارے سندری یہ کیا کیا تو نے، میں نے تجھے منع بھی کیا تھا نا۔ ماں تو کیسی باتیں کر رہی ہے، یہ میری اولاد ہے، میں ایسا کیسے کر سکتی تھی اس کے ساتھ، اور ویسے بھی میں کالو کو چھوڑ آئی ہوں، اب میں تیرے پاس ہی رہوں گی۔ میرے پاس؟ لیکن کھائیں گی کیا، میں تو خود کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اب تو اپنے ساتھ اسے بھی لے آئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے ماں، میں نے اتنا سارا زیور اور سامان لا کر تو دیا تھا تجھے، اس سے ہمارا اچھے سے گزارا ہو جائے گا، ساری زندگی میں بیٹھ کر کھائے نا تو وہ ختم نہیں ہوگا۔ کون سا زیور، کیسا زیور، وہ تو میں نے سارا بیچ دیا، پچھلے دنوں میں اتنی بیمار تھی، تو میرا حال پوچھنے بھی نہیں آئی، سارے پیسے میری دوا پر خرچ ہو گئے، اور ویسے بھی میں بھی اب بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا کون سا بیٹا ہے جو مجھے بٹھا کر کھلائے گا، تو جا یہاں سے۔ کالو جب گھر آتا ہے تو اپنے بچے اور سندری کو نہ پا کر بہت پریشان ہوتا ہے۔ لگتا ہے سندری اپنی ماں کی طرف گئی ہے، وہ بھی اس کے پیچھے آ جاتا ہے۔ وہ یہ ساری باتیں سن لیتا ہے۔ کالو جی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، پلیز مجھے ایک دفعہ معاف کر دیں، میں آئندہ سے کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی۔ کالو اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور وہاں سے آ جاتا ہے۔ وہ گھر آ کر ٹونی کو ساری بات بتاتا ہے۔
کالو بھائی، پہلے کی بات کچھ اور تھی، شاید سندری سدھر گئی ہو اور وہ واقعی آپ سے معافی مانگ رہی ہو۔ میرے خیال سے آپ کو اسے ایک موقع دینا چاہیے، اگر وہ پھر بھی باز نہ آئی تو پھر آپ جیسا چاہیں ویسا کریے گا۔ کالو ٹونی کی بات مان کر سندری کو ایک موقع اور دے دیتا ہے، لیکن سندری اب بدل چکی تھی۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، اب اس نے اپنی ماں کے ساتھ بھی ملنا جلنا کم کر دیا تھا۔ جنگل میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ رانو چڑیا اپنے گھر میں اپنے پتی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کدھر رہ گئے ہیں، آج سے پہلے تو انہیں آنے میں اتنی دیر نہیں ہوئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ وہ دروازہ کھولتی ہے تو سامنے ٹنکو ایک نئی چڑیا کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ کون ہے اور آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں کب سے پریشان آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ تو نہ کرتی، میں کو بچہ نہیں ہوں جو گم جاتا، اور یہ میری پتنی ہے، آج سے یہیں پر رہے گی، اب یہی اس گھر کی مالکہ ہے۔ آپ نے شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ ہاں نا، کیوں بتاتا تجھے؟ کب تک میں تجھ بانجھ کو برداشت کرتا؟ تھک چکا ہوں میں، مجھے بھی بڑھاپے میں کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ ٹنکو جی، آپ نے وعدہ کیا تھا گھر جاتے ہی آپ اسے گھر سے نکال دیں گے۔ ہاں پنکی، مجھے یاد ہے۔ اچھا رانو، تو اب جا یہاں سے۔ لیکن میں کہاں جاؤں؟ میرا آپ کے سوا ہے ہی کون؟ مجھے نہیں پتا، جہاں مرضی جا، لیکن اب تو یہاں نہیں رہے گی۔ لیکن اتنی تیز بارش میں کہاں پر جاؤں؟ مجھے بس آج رات کی مہلت دے دے، میں صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ نہیں ٹنکو جی، آپ اسے ابھی گھر سے نکالیں۔ پھر وہ پنکی کے کہنے پر تیز بارش میں ہی رانو کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ کہاں جاؤں؟ سومی بہن کی طرف چلتی ہوں۔ بارش سے سردی بھی کافی بڑھ چکی تھی۔ وہ سردی میں کپ کپاتے ہوئے سومی کے دروازے تک جاتی ہے۔ وہ دروازے پر دستک دیتی ہے۔ ارے اس وقت کون آ گیا؟ میں دیکھتی ہوں۔ رانو، تم اور اس وقت؟ رانو جلدی میں ہی اسے سب کچھ بتاتی ہے۔ بارش بہت ہو رہی ہے، اگر آپ مجھے آج رات رکنے دیں تو میں صبح ہوتے ہی کہیں چلی جاؤں گی۔ نہیں رانو، معاف کرنا رانو، میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ میری ماں آئی ہوئی ہے، ہمارے گھر میں تو پہلے ہی جگہ بہت کم ہے، تم کسی اور کی طرف چلی جاؤ۔ پھر وہ مایوس ہو کر مٹھو کبوتر اور پھر جمی کبوتر کے پاس جاتی ہے، لیکن ان دونوں کا بھی کچھ یہی ملتا جلتا جواب تھا۔ کسی نے بھی اسے اپنے گھر میں رات رکنے نہیں دیا۔ بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر وہ بارش میں ہی آگے کی طرف نکل جاتی ہے۔ جنگل کے اس حصے میں وہ پہلے کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے جا رہی تھی، تبھی اسے ایک پیڑ پر ایک الو نظر آتا ہے۔ الو کو دیکھ کر پہلے تو وہ ڈر جاتی ہے۔ ڈرو نہیں چڑیا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تم رات کے اس وقت گھنے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا یہ خطرناک علاقہ ہے، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں تھی اور بارش بھی بہت ہو رہی ہے، میں بس گھونسلے کی تلاش میں ہی اسی طرف نکلی ہوں۔ اچھا، ابھی کے لیے تم میرے گھونسلے میں آؤ۔ یہ گھونسلہ اتنا اچھا تو نہیں ہے، لیکن تمہیں بارش سے محفوظ رکھے گا۔ میں تو یوں بھی مسافر ہوں، کبھی اس جنگل میں تو کبھی اس جنگل میں۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، امید ہے تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ الو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رانو کو کچھ دیر کے لیے تو سکون ملتا ہے، وہ سو جاتی ہے۔ اگلے دن جب وہ اٹھتی ہے تو اسے اپنے گھونسلے کے نیچے ایک انڈا پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ارے یہ انڈا کس پکشی کا ہے؟ وہ الو بتا رہا تھا یہاں پر عام پکشی کم ہی آیا کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کا ہوگا، چلو میں اٹھا کر لے جاتی ہوں۔
اگر کوئی آیا تو اسے واپس کر دوں گی، ورنہ میں ہی رکھ لیتی ہوں۔ پھر رانو وہ انڈا اندر لے جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ اٹھا کر لاتی ہے تو رانو کا گھونسلہ ایک دم سے نئے اور پکے گھونسلے میں بدل جاتا ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ ارے یہ کیسے ہوا؟ میرا گھونسلہ تو بہت ٹوٹا پھوٹا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی وہ انڈا پھوٹ جاتا ہے اور اس میں سے ایک ننھا سا سنہری پکشی نکلتا ہے۔ وہ اتنے پیارے پکشی کو دیکھ کر بہت حیران تھی۔ ماں ماں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ دو نا۔ وہ پکشی کے منہ سے ماں کا لفظ سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ کیا کھائے گا میرا بٹھو؟ میں ابھی لے کر آتی ہوں اس کے لیے۔ ماں مجھے کھیر کھانی ہے۔ میں ابھی جنگل سے کچھ سامان لے کر آتی ہوں، پھر میں اپنے بٹھو کے لیے کھیر بناتی ہوں۔ رانو جیسے ہی کھیر لینے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے سامنے ہی ایک پیالی میں کھیر پڑی ہوئی تھی۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران تھی۔ کیا یہ انڈا جادوئی انڈا تھا؟ پہلے میرا گھر بدل گیا اور اب جو چیز میں سوچ رہی ہوں وہ سامنے آ جاتی ہے۔ ایک بار پھر آزما کر دیکھتی ہوں۔ بٹو بیٹا، میں تمہارے لیے کھیر ضرور بنا دیتی، لیکن گھر میں تو آگ جلانے کے لیے لکڑیاں ہی نہیں ہیں۔ میں صبح جنگل جاؤں گی اور کچھ لکڑیاں لے آؤں گی۔ ماں لکڑیوں کا کیا ہے؟ میں ابھی لا دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہاں پر کافی زیادہ لکڑیاں آ جاتی ہیں۔ رانو یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگتی ہیں۔ ایک دن سومی کوی اس کے پاس آتی ہے۔ ارے رانو، تیرا گھر تو بہت خوبصورت ہے، اور یہ ننھا چڑا کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ اچھا، ٹینکو کے بھی 2 بیٹے ہیں۔ میں نے تو سنا ہے اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، بڑی ہی مشکل سے اپنے جیون کے دن پورے کر رہا ہے۔ ایسا ہے کیا؟ اب کہاں پر ہے وہ؟ پتہ نہیں، کبھی کہیں سو جاتا ہے تو کبھی کہیں دوسروں سے مانگ مانگ کر گزارا کرتا ہے، کبھی کچھ کھا لیتا ہے تو کبھی یوں ہی بھوکا سو جاتا ہے۔ یہ سب سن کر رانو سے رہا نہیں جاتا اور وہ ٹینکو کے پاس جاتی ہے اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے۔ اس طرح سے وہ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔